دوستو، انسان کے ایمان اور عقیدے کے بعد سب سے پہلے انسان کو لازم ہے اس کا ایمان ہو اور اس کا عقیدہ درست ہو اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے نبیوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قیامت کے دن پر جب انسان کا ایمان ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے بعد اگر یہ تمام چیزیں انسان کی درست ہیں تو سب سے ضروری انسان پر ہے زیادہ نماز۔ بروز محشر نماز ہی کے بارے میں سب سے پہلے سوال بھی ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ پسندیدہ عبادت ہے نماز، جس کو اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ نماز، دن میں اس کو 5 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے۔ اور نمازی کا سوال قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا۔ جس انسان کی نمازیں مکمل ہوں گی، جس کی نمازیں درست ہو جائیں گی، تو باقی دیگر معاملات اس کے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے اسے آسان فرما دے گا۔ اگر نمازیں مکمل ہیں، نمازیں درست ہیں، اور اگر نماز ہمارے پاس نہیں ہے بطور سرمایہ، تو پہلی ہی منزل میں سمجھ انسان پھنس گیا۔ اب نماز کے لیے ضروری ہے، سب سے پہلے نماز جو ہے اہم ہے، اس کے لیے ضروری ہے وضو کا صحیح ہونا۔ وضو اگر انسان کا درست نہیں ہے تو نماز سرے سے ہی قائم ہی نہیں ہوگی۔ چاہے ہم نماز پڑھیں، 5 وقت بھی اگر ہم ادا کر لیں گے تو نماز ہمارے سرے سے قائم نہیں ہوگی، نماز ہمارے ذمہ پر اور اس طرح باقی رہے گی۔ اس لیے ہمیں سیکھنا سب سے پہلے یہ ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے نبیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے ہمیں کہ ہم جو ہے علم سیکھیں۔ اتنا علم ہمیں سیکھنا ضروری ہے جتنا علم سے ہماری روزمرہ کی زندگی آسان ہو جائے، جس سے ہم اپنے احکام کو پورا کر سکیں۔ تو وضو پہلا فرض ہے جو ہے نماز کے لیے سب سے پہلے ضروری وضو ہے، یعنی پاک انسان کے جسم کا پاک ہونا، طہارت سب سے پہلی شرط ہے نماز کے لیے۔ اب انسان وضو کرتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لا علمی کی بنا پر انسان اس طرح سے وضو کرتا ہے کہ وضو قائم نہیں ہوتا ہے، وہ وضو ہوتا بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری اس کی وجہ سے جو پڑھی ہوئی نماز ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم وضو کا طریقہ سیکھیں، اور خاص کر اب جو ہے سردیوں کا موسم آ رہا ہے، سردیوں کے موسم میں ویسے ہی انسان کو ٹھنڈی لگتی ہے، تو پانی کے نزدیک جانا انسان تھوڑا کم ہی گوارا کرتا ہے، تھوڑا کم ہی پسند کرتا ہے، تو اس وجہ سے بھی انسان کو خسارہ ہوتا ہے۔ کبھی انسان کو اتنا زیادہ اگر پیشاب کی حاجت ہے، لیکن انسان سوچتا ہے یار میں پہلے نماز پڑھ لوں اس کے بعد میں پیشاب کروں گا، ہوتا ہے اس طرح سے کبھی۔ لیکن اگر ایسی حالت میں ہم نماز پڑھیں گے کہ پیشاب کا یا پاخانے کا ہم پر غلبہ ہے، تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز قائم نہیں، تو نماز اس قابل نہیں ہے۔ یا ریح خارج ہونے لگ رہی ہے ہوا، لیکن انسان زبردستی اس کو روکے، لیکن ایک ہوا ایسی چیز ہے وہ رکنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ خارج ہو ہی جاتی ہے۔ ایسی حالت میں بھی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہماری قائم نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز کو دہرانا ہم پر واجب ہوگا۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آج اس اہم گفتگو، اس اہم موضوع کے تحت، اس اہم مسئلے کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وضو فرض ہے، اور وضو میں 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس کے درمیان جتنا بھی حصہ آتا ہے، اس گول دائرے میں جتنا بھی حصہ آتا ہے، اس کا دھونا کم سے کم 1 مرتبہ فرض ہے، 1 مرتبہ اس کا دھونا فرض ہے۔
اور 3 مرتبہ اگر ہم اس کو دھوتے ہیں تو گویا کہ ہم نے فرض کے ساتھ ساتھ اس کی سنت بھی ادا کی. فرض کرنے سے تو ہمارا وضو ہو جائے گا، لیکن جب ساتھ میں سنت کو بھی ادا کریں گے تو سنت کی وجہ سے ہمیں ثواب ملے. نمبر 1. دوسرا فرض ہے وضو میں دونوں ہاتھ دھونا کہنیوں سے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دونوں ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سے. اب کبھی کبھی جلد بازی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر کوہنیوں کو دھوئے نہیں، تھوڑا سا بھی اگر ایک بال کے ناکے کے برابر اگر کہیں پر خشک رہ جاتا ہے جلد بازی میں، تو وہ وضو نہیں ہوگا، بلکہ اس وضو کا ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا. اس لیے ان چیزوں کا احتیاط رکھنا ہے. سردی کا موسم ہے، ویسے انسان کی جسم کی جو چمڑی ہے خشک ہو جاتی ہے، پانی جلدی جلدی پہنچتا نہیں ہے، تری نہیں لیتا ہے. جب تک انسان اچھی طرح سے اس کو مل کر کے پانی نہ پہنچ جائے تو پانی پہنچتا نہیں ہے. دوسرا فرض ہے دونوں بازو کا دھونا کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ، یا 2 فرض. اور تیسرا فرض جو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. ہاتھ کو پہلے بھگانا چاہیے اچھے بڑے چھوڑیں، اس کے بعد اپنے سر پر ٹوپی ہو یا دوپٹہ ہو، عورت کے سر پر دوپٹہ ہے تو وہ دوپٹہ اتار دینا ہے. عورت کے لیے ضروری ہے عورت ایسی جگہ پر وضو کرے جہاں کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے، کیونکہ اس کو اپنے سر سے دوپٹہ بھی ہٹانا ہے. اگر ایسی جگہ پر وضو کر رہی ہے جہاں غیر محرم کا بھی آنا جانا ہے تو وہ گنہگار ہو جائے گی. اس کو اپنا دوپٹہ سر سے ہٹانا ہے. مرد کو سر پر ٹوپی ہے یا دستار ہے، پگڑی، کوئی بھی چیز ہے، اس کو ہٹا دینا ہے پہلے. اور پھر اس کے بعد ہاتھ کو دھونے کے بعد ان 3 انگلیوں کو اپنی پیشانی سے لے کر ایسے کھینچنا ہے پیچھے گردن کی طرف، 3 انگلیوں کو. پھر اس کے بعد یہ دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال کر کے کانوں کا خلال کرنا ہے، کانوں کے اندر مسح کرنا ہے شہادت کی انگلی کے ذریعے. پھر یہ جو انگوٹھا ہے، انگوٹھے کو اپنے کان کے اوپر سے گھمانا ہے ایسے. پھر الٹے ہاتھ سے اپنی گردن کا مسح کرنا ہے. یہ ہو گیا پورا سر کا مسح جو مستحب ہے، جو سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے مسح کیا ہے. اور اگر ہم صرف چوتھائی سر پر بھی مسح کریں گے تو وضو تو ہمارا ہو جائے گا، لیکن ثواب سے محروم رہ جائیں گے. چوتھا نمبر کا ہے دونوں پاؤں کا دھونا ٹخنوں سے. اگر ٹخنوں کو نہیں دھویا بلکہ تھوڑا نیچے ہی دھویا، اگر کام پتے ہو کے تو وضو نہیں ہوگا. اس میں ایڑیاں بھی آتی ہیں، اگر ایڑیاں سوکھی رہ گئی تب بھی وضو نہیں ہوگا. پاؤں کے نچلے حصے میں اگر تھوڑی سی تری رہ گئی، تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. جو سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس نماز کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم وضو کرنا سیکھیں. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ ایک بزرگ شخص آئے اور وہاں پر بیٹھ کر وضو کرنے لگے. جب انہوں نے وضو کیا تو حضرت امام حسن اور امام حسین نے دیکھ لیا کہ اس نے وضو غلط کیا، اس کا وضو سرے سے ہوا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے اس بزرگ سے کہا کہ چچا آپ اب ہمیں دیکھیں، ہم بھی وضو کرتے ہیں، ذرا کہیں ہمیں وضو کرنے میں غلطی تو نہیں ہے. تو جب ان دونوں بھائیوں نے وضو کیا تو بزرگ کو تو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اس نے کہا آپ کا وضو غلط نہیں ہے بلکہ وضو تو میرا غلط تھا، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے سکھایا. اور علم سیکھنا فرض ہے انسان کا، ہر مرد اور عورت پر. اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، کسی بھی عمر میں انسان علم حاصل کر سکتا ہے. اور جس بات کا علم نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، یعنی پیدا ہونے سے لے کر اور مرنے تک، قبر میں پہنچنے تک علم کو حاصل کرتے ہی رہو. یہ حکم. اور اگر کسی چیز کی جانکاری نہیں ہوتی انسان، ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ عالم بنے، مفتی بنے، حافظ بنے، قاری بنے. ہر انسان تو نہیں بن سکتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو لوگ جانکار ہیں ان سے انسان استفادہ حاصل کر سکتا ہے، ان سے انسان پوچھ کر کے جو ہے اپنی خامیوں کو درست کر سکتا ہے. یہ ہماری ایک عمر ہے، اس عمر میں ہم جو ہے اپنی غلطیوں کی اصلاح اگر کریں گے، اگر ہم اپنی نماز کو درست کریں گے، اپنا وضو درست کریں گے اور اپنے خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری عبادات کو بھی قبول فرمائے گا اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے گا. جب ہم کوشش کریں گے
جب ہم اچھی نیت کریں گے، نیت المؤمن خیر من عملی، فرمایا گیا کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. اگر وہ عمل کرے گا بھی نہیں، لیکن اگر اس کی نیت ہے کچھ کرنے کی، اگر نہیں بھی کر پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا اس کو اجر دیتا ہے. ایک انسان ہوتا ہے وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا ہے، یعنی صحیح نہیں پڑھ پاتا، لیکن اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھوں، لیکن پھر بھی غلط پڑھتا ہے، اس سے نہیں ہو پاتا. تو اللہ تعالیٰ اس کو دو چیزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک تو قرآن پڑھنے کا، دوسرا اس کی کوشش کرنے کا. جسے کر اگر اس پوری چیزوں سے کوشش کرو، جب ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کا اجر بھی دے گا، اور جو ہم عمل کریں گے اس عمل کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر دے گا. اگر ہم پوری زندگی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، اگر اس میں ہم سیکھنا ہی نہیں چاہیں گے، کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں؟ اور وضو کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جنت میں قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا اور اس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، اس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے جنت میں. حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں داخل ہوئے ہیں اور ان کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس دنیا میں آئے، واپس جب آئے زمین پر آئے، اور واپس آنے کے بعد یہی بات حضور، یہی قصہ، یہی واقعہ آپ نے صحابہ کے درمیان بیان فرمایا. اب صحابہ اکرام حیران رہ گئے کہ بلال بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمود پر عمل کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، عمل تو ہمارے سب کے ایک جیسے ہیں، لیکن یہ کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی جنت میں پہنچا دیا؟ وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب میرا وضو فاسد ہوتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، بس میں یہی ایک عمل کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کے باوضو رہنے کا کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے جنت میں پہنچا دیا. کہ باوضو ایک فائدہ ہے، انسان اگر باوضو رہے اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. اور انسان کے بروز محشر جو اعضائے وضو ہیں یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، یعنی کہ جو اعضائے وضو ہیں، اچھ، پوچھ، پاؤں ہے، ہمارا سر ہے، جب انسان باوضو رہتا ہے تو قیامت کے دن، کل قیامت کے دن یہ اعضاء باقی اعضاء سے زیادہ چمک رہے ہوں گے. کس وجہ سے؟ وضو کی وجہ سے. یہ وضو کی فضیلت ہے. سیکھنا ہر انسان کے لیے، علم سیکھنا ہر انسان کے لیے فرض ہے. تو نماز تب قائم ہوگی اگر ہمارا وضو ہوگا، نماز تب قائم ہوگی اگر ہمارا لباس پاک ہوگا، جو لباس پہن کر ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز تب جا کر قائم ہوگی اگر ہم باغسل ہوں گے. اگر ہمارا غسل نہیں ہو اسی طرح سے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. نماز جب بھی انسان کو پڑھنی چاہیے تو اچھا لباس ہونا چاہیے ہمیشہ، یہ ایسا ہم کوشش نہیں تو ہم آتے ہیں جلدی ہم سر پر ٹوپی تو ہوتی نہیں ہے، کبھی آ کر مسجد میں سے اٹھاتے ہیں ٹوپی ایک چھل میں 1 سال پہلے کی اگر دھوئی ہو، محنت اس پر چاہے جتنی بھی ہو ہم سر پر رکھ لیتے ہیں. لیکن بزرگوں سے ایک بات دھیان یاد رکھنا چاہیے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سوچنا چاہیے میں اس جج کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، میں اس حاکم یا اس رب کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور ایسا لباس لے کر میں نے اس کے سامنے جاؤں، ایسا لباس لے کر یعنی جو مجھے خود بھی پسند نہیں ہے. اس ٹوپی کو ہم بسا اوقات دیگر اوقات پہ اپنے سر پر رکھنا پسند نہیں کرتے. اگر ایسی ٹوپی ہم جو مسجد میں اٹھا کر میل والی کپڑے کی ٹوپی ہم رکھتے ہیں، فارمیلٹی پوری کریں گے. اگر نماز کے باہر آ کر ہم کبھی اس کو سر پر رکھ کر چلے جائیں اور اس کو آدمی دیکھ لے تو ہم شرم سے جو ہے پانی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ سوچیں یار جیسا ہماری چیز ہے. لیکن جب ہم سوچنا چاہیے کہ جب ہم ایک انسان کے سامنے ایسا لباس پہن کر، میرا لباس پہن کر نہیں جا سکتے، جس رب کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ان سے مذاق کر؟ ٹوپی کا حکم ہے، لیکن اگر آپ کے پاس دستیاب ٹوپی نہیں ہے بس آپ کسی وقت، یہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کی نیت کو دیکھتا ہے. اگر بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی. ہاں جان بوجھ کر اگر کوئی سر پر ٹوپی نہیں رکھتا ہے تو وہ حرام ہے.
دستیاب ہونے کے باوجود، یا اس لیے نہیں رکھتا ہے کہ اس سے میری عزت کم ہو، مجھے خود کو اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس لیے وہ ٹوپی نہیں رکھ رہا ہے، یا امامہ نہیں، یا کچھ نہیں سر پر رکھ رہا ہے جان بوجھ کر، تو وہ تب جا کر حرام ہے. ورنہ تو اگر کسی وقت نہیں ہے تو چلے طور پر اس کو کوئی ممانعت نہیں، نماز ہو جائے گی. کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے لوگ گھر چھوٹی سی تیری لے کر کان کے پیچھے رکھتے ہیں، جاہلانہ طریقہ ہے، لفظ کچھ کان پہ تھا، کیا مطلب اس کا؟ کوئی مطلب نہیں ہے. یا لوگ ایک بات کرتے ہیں نماز میں آتے جب نماز شخص پڑھی اس وقت جو ہے ہم کبھی نیچے سے سلوار کو اوپر کرنے لگتے ہیں، کبھی اوپر سے جو اس کو موڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو باقی اوقات میں جو ہم ایسے جو ہے گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں. حکم یہ ہے کہ سلوار اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھو، چاہے نماز سے چاہے غیر نماز میں ہے. رب ہمارا ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے. خون خدا سے ہمیشہ لباس ایسا پہننا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نماز میں بھی پسند ہو، نماز کے بغیر بھی پسند ہو. کیوں؟ حکم ہمارے لیے ہر وقت کے لیے عام ہے. یہ صرف نماز کے لیے نہیں کہ نماز میں ہم جو ہے سلوار کو اوپر کر لیں یا پینٹ کو اوپر موڑ لیں تو تبھی جا کے وہ نماز ہمیں معاوضہ نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ٹخنوں سے نیچے سلوار رکھتا ہے تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے، جو انسان سلوار یا لباس ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ اتنا حصہ اس کا جہنم میں جلے گا. جہنم کی آگ بہت تیز ہے. ابو طالب کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے کم عذاب ان کو جو ہے جہنم میں ہوگا. ان کو کیا کہ پاؤں جو ہے جہنم اس پہ آگ میں ہوگا، لیکن اتنا تیز جب رہے گی ان کا جو ہے ذہن دماغ جو ہے وہ بھی کھول رہا ہوگا. اب ہم جان بوجھ کر ایسا لباس کیوں پہنیں، یا ایسا چست لباس پہن کر کیوں نماز پڑھیں کہ ہمیں اٹھنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. صدر کا چھپانا فرض ہے. صدر کا مطلب یہ نہیں ہوتا اتنا چست لباس پہن لو چاہے چست ہو یا چاہے ڈھیلا ہو. صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آزاد خط کا باہر نکال نکل تو نماز ایسے لباس میں نہیں ہوتی ہے. لہٰذا بزرگوں دوستوں ایسے نماز پڑھنے پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز کو قائم کرنے کے لیے یا اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلی شرط اس کے لیے پاکی کا ہونا ہے. لہٰذا ہمارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارا وضو بھی درست ہونا چاہیے. اور اگر ہمارا وضو درست نہیں ہے، جسم پاک نہیں ہے، اگر ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں تو نماز نہیں قائم نہیں ہوگی. سب سے پہلے ہمارے لیے وہ لازم ہے. اور جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں نماز کے جمعہ سے اس وقت یہ تصور کرو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. آج اسی اور انتظاری کے ساتھ جتنا خوشی اور خضوع ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کو لطف بھی آئے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت پسند بھی آئے گی، وہ عبادت قبول بھی ہوگی. ورنہ تو اس نماز پر ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، دھیان ہمارا وہاں رہتا ہے، جلدی جلدی کر کے نماز پڑھ کر کے اور بھاگ جاتے ہیں، واپس اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. وہ نماز نماز اللہ تعالیٰ کا ایسی نماز مطلب نہیں ہے. خوشو اور خضوع کے ساتھ آنا. یا وقت جس گھڑی کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں اس گھڑی میں انسان کو آنا چاہیے اور خوشو اور خضوع کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرنی ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. علم سیکھنا ہر انسان کا فرض ہے. اس طرح اس کی ضروریات زندگی کے ساتھ جو ہے کوئی کمی نہ ہو.